السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت پیاری پوسٹ لگائی ہے، آیت لگائی ہے ہمارے بھائی نے۔ اوپر اس کا ہیڈنگ ہے کامیاب کون، یہ سوالیہ انداز ہے، اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا گیا ہے قرآنی آیت کے ذریعے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ پاس جس شخص کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، بے شک وہی کامیاب ہے۔ یہ عام طور پر آیت ہمارے بھائی دعوت اللہ کے دوران بھی پڑھتے ہیں، جو بازاروں میں کی جاتی ہے۔ لوگوں کو احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو، کامیابی اور ناکامی کا دن آج نہیں بلکہ کامیابی اور ناکامی کا دن آنے والا ہے۔ آج دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف بھی، بڑی سے بڑی پریشانی بھی، بڑی سے بڑی ناکامی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اس آخرت کی ناکامی اور پریشانی کے مقابلے میں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی خوشی، کامیابی اور خوشحالی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اس کامیابی کے مقابلے میں جو آخرت میں آنے والی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کامیابی اور ناکامی کا دن آنے والا ہے تو پھر کیا کیا جائے، کرنا کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اس کا گویا جواب دیا ہے کہ صحیح معنوں میں اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، فوز العظیم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات جو یہ ہے کہ خود ایمان لاؤ اس بات کے اوپر، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری زندگی اس چیز کا اظہار کرے کہ تم صحیح معنوں میں آگ سے بچنے کا ارادہ رکھتے ہو، آخرت کے ماننے والے ہو، جنت کا شوق ہے تمہیں اور جہنم سے ڈرتے ہو تم۔ تو جو جنت کے شوقین ہوتے ہیں، جنت کی بڑے بڑے درجات کے شوقین ہوتے ہیں، وہ مجاہد ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین میں آگے بڑھتے ہیں، وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ رد طاغوت کرتے ہیں، وہ طاغوت کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ شرماتے نہیں ہیں کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ بھائی آپ نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا بتائیے؟ اور جو کرے گا وہی آگ سے بچایا جائے گا، وہی جنت کا وارث بنے گا، جنت کی زمین کا وارث بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور ایک عظیم اکثریت ہے انسانوں کی، وہ تو کفر و شرک کے اندر ڈوب گئی، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد ہے انسانوں کی جو خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، اور بالکل ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں شرک اور کفر کے خلاف، یا تو ڈرتے ہیں یا تحفظات ہیں، یا اس کو بولنے کو وہ بیوقوفی سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر اگر دو بول بھی دیے تو اس کا فرق کیا پڑے گا؟ یعنی جس طرح سمندر کے اندر سے اگر ایک چلو بھر کے باہر پھینک بھی دیا جائے تو سمندر کو کیا فرق پڑے گا؟ یا ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جل رہا ہو، جیسا بڑی بڑی بلڈنگیں جل رہی ہوتی ہیں، بڑے بڑے کارخانے جل رہے ہوتے ہیں، آگ لگی ہوتی ہے، تو ایک اگر مٹھی بھر چلو بھر اس کے اوپر کوئی پانی پھینک دے یا کلی کر دے اس کے اوپر، تو بتاؤ اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ آپ کی نیت اور ارادے کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، اسی کے مطابق آپ کو دیکھا جائے گا کہ کون کتنی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر کم از کم آپ کو منہ تو کھولنا چاہیے کفر و شرک کے خلاف۔ جو بھی اللہ کے دین کو بگاڑ رہے ہیں، ٹیڑھا کر رہے ہیں، پوری طرح محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے دین کا راستہ روکا ہے، روک رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نئے نئے عقیدے اور فلسفے لوگوں کے سامنے ڈال رہے ہیں، اور اس کے سرپرست اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، کفر شرک کے اور بغاوت کے ائمۃ الکفر بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ تو پھر اللہ کے ہاں ایک مقام بننے والا ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے، قیامت کی وہ گھڑی آنے والی ہے جو اٹھانے والی بھی ہے اور گرانے والی بھی ہے۔ یہ دو نام اس کے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی، وہ تم کیا جانو کہ وہ قیامت کی گھڑی کیا ہے؟ فرمایا وہ رافعہ ہے، وہ اٹھانے والی ہے۔ کیا اٹھانے والی ہے؟ آج دنیا میں جن کا کوئی مقام نہیں، ان کو ایسا اٹھائے گی، اس طرح ان کو عزت کی بلندیوں تک وہ گھڑی پہنچائے گی کہ پوری انسانیت کے سامنے ان کا
وہ معاملہ پیش کیا جائے گا اور پوری دنیا کے سامنے ان کو دکھایا جائے گا، یہ دیکھو یہ ہے وہ دو عالم سے خفا مالک، فرمائے گا میرے لیے ہے، میرے لیے تھا، میرے لیے پوری دنیا سے اس نے جنگ مول لی تھی، میرے سامنے آنے سے ڈرا تھا، مجھے اپنا اکیلا معبود مانتا تھا، یہ پریشانی اس کو کھائی جاتی تھی کہ اس جنت کو کیسے حاصل کیا جائے، یہ پریشانی اس کو کھائی جاتی تھی کہ اس جہنم سے کیسے بچا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے، نافرمان عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے کہ نافرمان وہی جو قتل و غارت کرتے ہیں، چوری ڈاکو، یہ نافرمان ہے جی۔ یاد رکھنا جو اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتا ہے، اس راستے پہ سامنے نہیں آتا ہے، ایمانداروں کا ساتھ نہیں دیتا ہے کھل کے، یہ بھی اللہ کا نافرمان ہے، اور ایک وقت آئے گا اس کو بڑا پچھتاوا ہوگا، اور وہ جو معیار قائم کیے جائیں گے، پیمانے اللہ کا جو وہ میزان قائم کی جائے گی، وہاں تلے گا انسان، اس وقت پتہ چلے گا یہ کیا ہے، سمجھدار تھا تو کتنا سمجھدار تھا، بیوقوف تھا تو کتنا بیوقوف تھا، کامیاب تھا تو کتنا کامیاب ٹھہرا، ناکام ہے تو کتنا ناکام ٹھہرا، یہ سب کچھ اس پیمانے، جب وہ ایمان کے پیمانے کھڑے کیے جائیں گے، سب کی اصلی حیثیت سامنے آ جائے گی، اور اس وقت پتہ چلے گا کون جیتا کون ہارا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس بات کو زندگی کا نمبر 1 مسئلہ بناؤ گے تو پھر باقی سارے مسائل آپ کو چھوٹے نظر آئیں گے، لیکن یہ مسئلہ اگر آپ کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے، پھر چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آپ کو پہاڑوں کی طرح نظر آئیں گے اور آپ ڈھیر ہو جائیں گے ان کے سامنے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک دفعہ کے بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی کا لخت جگر بس دم توڑ رہا ہے، آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے آپ آج کے دور کا کوئی باپ ہوتا تو کس طرح اس کا ریئیکشن ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور واپس پیغام بھیجا کہ میری بیٹی کو جا کے بتا دو کہ یہ جو بیٹا تمہارا ہے تمہیں اللہ ہی نے دیا تھا، یہ اللہ ہی کی چیزیں ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ ہی کی چیز ہے، اب اللہ اگر واپس لے رہا ہے تو مل کر صبر کرو اور اجر کی امید رکھو، اور یاد رکھنا، یعنی میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اجر جو ہوتا ہے یہ واقعے کے صدمے کے شروع کا ہوتا ہے، اگر شروع میں آپ صبر کریں گے، اللہ کی ایک مشیت اور اللہ کی ایک یعنی آپ کی امتحان کا انداز یہ محسوس کریں گے، صبر کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن اگر آپ ڈیر ہو جائیں گے، بے صبری کا مظاہرہ کریں گے اور اس وقت اس اجر سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے آپ کے رونے دھونے سے وہ واقعہ واپس نہیں آتا ہے، بچہ واپس نہیں آتا ہے، یعنی کوئی کسی کا نقصان ہو جائے تو واپس نہیں آتی ہے، انسان کا وہ رویہ صرف لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پیغام بھیجا نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے۔ پھر دوبارہ ان کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ نبی علیہ السلام میرے والد صاحب کو کہو کہ جلدی آئیں، کہ میں کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، قسم دیتی ہوں، اس انداز سے۔ تو جب اس انداز سے بات کی جائے پھر بس کوئی دوسری بات نہیں رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام اٹھے، صحابہ بھی ساتھ اٹھے، وہاں پہنچے تو بس بچہ اپنی آخری سانس لے رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی گود میں اس کو رکھا اور نبی علیہ السلام کے آنسو جاری ہو گئے، اور صحابہ کو حیران بھی ہوا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ وہ رحمت اور شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر رکھی ہے۔ اور دوسرے موقع پر جب ان کا اپنا بیٹا ابراہیم، نبی علیہ السلام کا اپنا چھوٹا شیرخوار بیٹا مر رہا تھا، گود خالی ہو رہی تھی نبی علیہ السلام کی، آج تو کہتے ہیں نا بردو جولی میری یا محمد تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی، ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی اپنی جولی خالی ہو رہی تھی، دوسرے واقعے میں ان کی بیٹی کی جولی خالی ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام جولی نہیں بھر سکیں، کیونکہ نبی علیہ السلام جولیاں بھرنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ سے فریادوں کرنے والے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنے والے تھے، یہی تعلیم چھوڑ کے گئے ہیں اپنے پیچھے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ابراہیم تیری جدائی میں دل سخت یعنی پریشان ہے اور تیرے فراق میں دل کڑ رہا ہے، لیکن میری زبان سے وہی کچھ نکلے گا جو میرے مالک کو پسند ہے، کوئی ایسے الفاظ منہ سے نہ نکلے۔ تو یہ تعلیم ہے نبی علیہ السلام کی، بھائی اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت بہت چھوٹی ہے لیکن علم کا ایک سمندر ہے اس کے اندر، اور جو صحیح معنوں میں جہنم کی آگ سے بچنے کا خیال ہے ان کو، یہ نہیں کہ بس صرف آپ یہ بس یہ پوسٹیں کھیلتے رہیں گے، کوئی تربیت کھیل رہا ہے، کوئی جناب اپنے انداز سے لگا ہوا ہے۔ صحیح معنوں میں، اگر صحیح معنوں میں ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ ہے بھائی کھل کے سامنے آؤ،
بولو شرک اور کفر کے خلاف، ذرا برابر کسی کا لحاظ نہ کرو، ڈرو نہیں، کیا ہوگا زیادہ زیادہ کیا ہوگا بتاؤ، کوئی مار دے گا، زندگی جو چل رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ مالک فرماتا ہم ایسی زندگی عطا فرمائیں گے، ایسی زندگی تمہیں عطا فرمائیں گے جو اصل زندگی ہے، اور ایسی بادشاہت تمہیں عطا فرمائیں گے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے تمہیں نہ دیکھی ہوگی، کسی نے دیکھی نہیں ہوگی، کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ اس کو شہادت کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کے راستے کے مجاہد ہوتے ہیں، شہادت کے شوقین ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں آتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ یہ 4 جون سے ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے دعوت اللہ کا کراچی سے، جس میں زیادہ سے زیادہ ساتھی شرکت کرنے کی کوشش کریں، اور صبح کا ایک قدم اللہ کے راستے میں نکلنا پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے، شام کا ایک قدم اللہ کے راستے میں نکلنا پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ اندازہ لگائی، ایک لمحہ، آج کل یہ روایت بہت پیش کی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سا یعنی ایک لمحہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں توحید کی دعوت دینے کے لیے، رد شرک کے لیے، اور دین کو قائم کرنے کا ایک جذبہ لے کے باہر نکلا، دین کو قائم کرنا، اس کے غالب ہونے، واقعی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالا ہے، باقی وہ ایک اشارے میں سب کچھ کر سکتا ہے، صرف وہ مومنوں کے درجات بلند کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ تم کتنے پانی میں ہو، یہ انداز اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک لمحہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک اپنے راستے میں جما دے اور مخلص لوگوں کو ہماری طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں مخلص لوگوں کے لیے محبت پیدا کرے مالک۔ اور ان نامردوں نے جو دین کے اندر نامردی دکھائی ہے، ایمان کی جماعت کے اندر یہ شرک کے انجیکشن دیے ہیں، اور پھر راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورگلا رہے ہیں، ان باغیوں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ان کی فتنوں کو، ان کی کوششوں کو اللہ غارت کر دے، اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھائے۔ مالک یہ ہو کے رہنا ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ مالک ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔